بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے یہ پوچھا کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا مانگنا یا اس کے لیے کسی کو کہنا، اطلاع کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم قرآن کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے تھے اور فرمایا کہ اس وقت یہ صحابہ فرماتے تھے کہ اس وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو وہ جمع ہو کر کے بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت حکم بن عتبہ کہتے ہیں کہ میری طرف حضرت مجاہد نے ایک آدمی بھیجا، جبکہ حضرت مجاہد کے پاس حضرت ابن ابی امامہ بھی تشریف فرما تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں حضرات نے یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم نے آپ کو دعا میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ختم کے موقع پر چونکہ خیر و برکات کا نزول اور اللہ کی رحمت کا نزول یقینی ہے، تو اس خیر میں اور اس رحمت میں کسی کو شامل کرنے کے لیے اگر بلا لیا جائے، دعوت دے دی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تلاوت کے افتتاح میں حاضر ہو گیا کہ وہ گویا کہ وہ لشکر اسلام کے جہاد کے افتتاح کے وقت حاضر ہوا ہے، اور جو ختم قرآن یعنی قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر حاضر ہوا، پس گویا کہ وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا ہے۔ تو جیسے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت کوئی بندہ حاضر ہو جائے اور اس کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، کچھ حصہ اس کو مل جائے گا، تو ایسے ہی جو ختم قرآن کے موقع پر حاضر ہو جائے گا اور دعاؤں میں شریک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رحمت ضرور عطا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا ایسے مقدس مواقع کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اس موقع پر تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، کہ جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو ختم کے وقت 60,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس موقع پر تو فرشتے بھی رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر گھر کے افراد کو شامل کر لیا جائے، اگر ان کو ساتھ بٹھا کر کے دعا مانگ لی جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دعا میں حصہ نصیب فرمائیں گے، رحمت نصیب فرمائیں گے۔ اور بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات کسی گناہ گار وہ شرمندگی اور ندامت کے وقت جس وقت دعا مانگے گا، آمین کہے گا، اللہ کو اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ورنہ تو ویسے ہی ختم قرآن کے موقع پر اللہ کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ برس رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس ختم قرآن کے موقع پر دعا مانگنی چاہیے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک روایت اس طریقے سے بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت چلتی رہے، فرماتے کوئی مومن مرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، ما من مؤمن ولا مؤمنۃ الا ولہ وکیل فی الجنہ، فرمایا کہ کوئی مومن مرد اور کوئی مومنہ عورت نہیں مگر جنت میں اس کا ایک وکیل ہے۔ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے جنت کے اندر ایک وکیل ہے۔ اگر کوئی مومن مرد یا کوئی مومن عورت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ وہ وکیل جو جنت میں ہوا کرتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے وہ محلات تعمیر کرا رہے ہیں، محلات تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں وہ درخت لگاتا ہے، اور اگر تلاوت اور تسبیح سے رک جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے فرشتہ بھی رک جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت چلتی رہے تو جنت کے محلات تیار ہوتے رہتے ہیں، تسبیحات چلتی رہیں تو جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں۔ رکنا نہیں چاہیے، تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اگر باوضو ہیں تو قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں، دیکھ کر کے تلاوت کریں۔ اگر حافظ قرآن ہیں تو وہ تلاوت کریں۔ اگر مثال کے طور پر بالفرض وضو نہیں ہے تو آپ کل شریف زبانی